अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अहमद अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तु'मिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है और ये एक ऐसा दिन है कि इसकी शब को शब बारात का होना है।
شب برات اور اسی طریقے سے بہت سارے دن اور رات خاص کر اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے ثواب کو زیادہ کرنے کے لیے چنے اور ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں اگرچہ کم ہے، اگرچہ ان کی عمریں 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 100 ہے، 120 ہے، 130 ہے، 140 تک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اس کم عمر کے اندر، کم زندگی میں وہ نیکیاں عطا فرمائی، وہ ثواب عطا فرمائے کہ جن کے ہزاروں سال زندگی ہے ان کے ثواب سے، ان کی عبادات سے ان کا مختصر عبادت کرنا افضل ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور شوکت جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر کہ جس کے بعد کسی پیغمبر نے آنا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کے وارثین، علماء، صلحاء، اتقیاء جو دنیا بھر میں بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہر ایک مقام، مکان، شہر، آبادی، جنگل میں اپنی دعوت دے رہے ہیں، اور وہی پیغمبر انبیاء علیہ السلام والا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ کیا مختصر سی زندگی اگرچہ ہماری ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مختصر سی زندگی کے اندر ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی علیہ السلام کے متعلق کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، اگرچہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے آسمانوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت ابتدا سے آخر تک ہر پیغمبر کو بتایا گیا ہے کہ آخر میں ایک پیغمبر آئیں گے، آخر میں ایک رسول آئیں گے، اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس کے نسب کا یہ نام ہے، وہ اس قبیلے سے ہوگا، وہ اس وقار والا شخصیت ہوگا، اور اس کا کردار سب کے سامنے ہوگا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو قرآن کریم عطا فرمایا، تو نبی علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے قرآن میں یا ویسے کوئی عہد یہ نہیں لیا کہ آپ کے بعد کسی پیغمبر نے آنا ہے اور آپ کے لوگ اس کو مانیں گے۔ پچھلے تمام کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، پچھلی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر یہ ذکر نہیں کہ آنے والا کوئی پیغمبر ہے اس پر آپ نے ایمان لانا ہے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کو جیسے کہ مختصر سی زندگی عطا فرمائی، 63 سال کی زندگی، اور 63 سال کی زندگی کے اندر باقی دنوں کو، ایام کو تو نکالے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 23 سال دعوت و تبلیغ کی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم تدریجاً اتارا، لیکن اس 23 سالہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت کی، اللہ رب العزت نے وہ برکات عطا فرمائے کہ قیامت تک کے آنے والے اور اس کے قیامت کے ماں بعد بھی اس کے ثمرات ایسے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے پہ جا رہے تھے کہ جاتے جاتے ایک اونچا پہاڑ دیکھا، جیسے کہ ہمارے اس دور کے اندر اونچا پہاڑ
K2 کے نام سے مشہور ہے کہ بڑا اونچا پہاڑ ہے، تو اس وقت ایک اونچا پہاڑ تھا جس کی انتہا کی بھی کوئی انتہا نہیں تھی، اور اس کی چوٹی کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑھے کہ دیکھے تو صحیح کہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کیا کرشمہ ہے، کیا اللہ رب العزت نے ایسے پہاڑ بنائے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے سرانے پر پہنچ گئے، وہاں سے ایک پتھر سلپ ہوا اور وہ جا کے گرا نیچے، اور نیچے جیسے ہی گرا تو ایک گڈھے میں ایک آدمی وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور عبادات کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ اس پہاڑ کے اندر اتنا اونچا پہاڑ کہ اس پہاڑ کے بیچ کے اندر یہ آدمی عبادت کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آپ اس آدمی سے خود پوچھ لو کہ آپ کون ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا آپ کون ہو اور کب سے عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں 400 سال مسلسل یہاں پر عبادت کر رہا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور فرمایا کہ اللہ، پورے روحی زمین کے اوپر اس سے زیادہ کوئی بزرگ آدمی، پورے زمین کے اوپر اس سے زیادہ کوئی ولی آدمی تو نہیں ہوگا کہ 400 سال سے ہی یہاں پر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، اور اے اللہ تجھے یاد کر رہا ہے، تو مجھے تو پوری زمین میں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ باتیں ہونے لگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ، یہ تو 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، لیکن آپ کے بعد ایک پیغمبر نے آنا ہے جس کا نام ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی امت، ان کو ہم ایک ایسی رات دیں گے کہ وہ اس رات کے اندر جب عبادت کریں گے تو ان کے 400 سال سے زیادہ وہ ایک رات کی عبادت شمار ہوگی اور اس کا زیادہ اجر اور ثواب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ شب برات کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں الا سن لو حل من مستغفر، کیا کوئی ہے استغفار کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا؟ استغفرہ، کہ میں ان کو معاف کر دوں، ان کے گناہوں کو ختم کر دوں۔ دیکھیں مسلمان، اس کی عبادت کسی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں کہ ایک دن بس ایک رات ہم نے کیا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، باقی نہیں۔ اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے نا، لیکن یہ نہیں کہ 11 مہینے ہم نے عبادت نہیں کرنی اور رمضان مبارک کے مہینے میں صرف ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اسلام ان چیزوں کا سختی کے ساتھ تردید کرتا ہے اور رد کرتا ہے۔ اسلام کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسلام کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسلام کے احکامات کسی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ آپ کی پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ جب آپ بالغ ہو گئے تو مرتے دم تک آپ کے اوپر اللہ کے احکامات فرض ہیں اور لاگو ہیں اور آپ نے ادا کرنے ہیں۔ لیکن یہ بعض دن، بعض راتیں، بعض مہینے اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عطا فرمائے کہ جو 11 سال آپ نے عبادات، 11 مہینے آپ نے عبادات کیے ہیں، تو آپ تو عبادات کے ساتھ عادی ہو، چلو ہم آپ کے لیے ایک ایسا مہینہ عطا فرماتے ہیں کہ جس میں نیکیاں لوٹتے رہو اور جناب کھینچتے رہو اور اپنے پاس جمع ہی کرتے رہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، کوئی رات ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک شب برات میں آپ کھڑے ہو کر عبادت کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ جناب میں تو کسی رات عبادت نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑھتا، بس اس رات میں نے عبادت کر دی، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مغفرت کرنے والے وہ اللہ کی ذات ہے جس کی بھی چاہے کرے۔ بڑے سے بڑے کافر کو ایمان کی توفیق دے دی، کلمہ پڑھ لیا،
اور جناب اس کو موت لاحق ہوگی، ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا، اللہ کی مرضی۔ بڑے سے بڑے گناہگار کو اللہ رب العزت نے کچھ ہی نہیں کہنا، اللہ کی مرضی۔ اور بڑے سے بڑے ایماندار کے ساتھ اللہ نے حساب کتاب کرنا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کو ہم نہیں پہچان سکتے، لیکن جو ہمیں طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ایک نماز فرض ہے وہ آپ نے فرض ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن میں 5 نمازیں آپ چھوڑ دو اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے صرف ایک رات عبادت کرنی، بالکل آپ کریں، آپ کے لیے کوئی منع نہیں ہے، آپ لازماً کریں، آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ صرف اس رات کی عبادت کی وجہ سے آپ کی تمام نمازیں جو آپ نہیں پڑھتے ہو یہ ختم نہیں ہوگی۔ ہاں آپ توبہ کریں، آپ کے توبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ آپ توبہ کریں کہ اللہ میں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور جو میری نمازیں رہ گئی ان نمازوں کو میں آہستہ آہستہ نماز کے ساتھ پڑھتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت غفور رحیم بادشاہ ہے، آپ کو یہ موقع دیا، آپ کی زندگی ہے، آپ پڑھیں، معافی ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے لوگ جو ناسمجھی کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ یہ کہ جناب پورے سال حرام کھاؤ، پورے سال، اور جاؤ جناب عمرہ کر لو، آپ کی گناہ ختم ہو گئے۔ بھئی یہ کہاں کی تک کی بات؟ پوری زندگی آپ نے حرام میں گزاری، بھئی جاؤ حج کر لو اور جناب اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دیں۔ کسی کا حق اللہ رب العزت شہید کو معاف نہیں کرتے ہیں کہ جس کا ایک قطرہ زمین کے اوپر پڑتا ہے اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو تمہارے حج کرنے کی وجہ سے تمہارا وہ حرام جو تم نے کسی کا کہا وہ کیسے معاف ہوگا؟ بس ہم لوگ کا ایک سوچ ہے۔ ایسا ہی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس مہینے میں داڑھی نہیں کاٹتے، کہتے ہیں یار یہ داڑھی اسی نہیں کاٹتے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے کے ساتھ اس کی کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق آپ کی پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ یہ داڑھی آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ جسم آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی چیز کو جب آپ کاٹیں گے تو آپ خود سوچیں کہ آپ بے انصافی کر رہے ہیں، آپ ناجائز کر رہے ہیں۔ شریعت نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا آپ اپنی آنکھ اٹھا کے کسی کو دے دیں، یہ آپ کی ہے ہی نہیں، یہ تو اس مالک کی جس نے آپ کو دی ہے۔ آپ کو ان چیزوں کے دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ تو ہم نے کیا کر لیا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے بس اس میں حرام چھوڑ دو، اس میں عبادات کرتے رہو، رمضان جیسے ختم حرام کام شروع ہو گیا، چوری شروع ہو گئی، ڈکیتی شروع ہو گئی، برا بھلا کہنا شروع ہو گیا، فلمیں دیکھنا شروع ہو گئے، یہ سمجھو کہ جناب یہ کیا یہ اس مہینے میں بنتے ہیں، آپ اس کے بعد کیا ہو گئے، یہ آزاد ہو گئے، گناہ کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر کسی کے دل کے مالک ہیں، ہر کسی کے دل کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس رات کو آتے ہیں پہلے آسمان پر اعلان کرتے ہیں، الا هل من مستغفر، ہے کوئی گناہ کو بخشش کروانے والا، استغفرہ کہ میں ان کے گناہوں کو ختم کر دوں۔ یہی الفاظ تہجد کے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ وہ بخشش طلب کرے میں ان کو معاف کر دوں۔ تو یہ کسی ایک رات کے ساتھ نہیں، ہر رات کے ساتھ۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ، ہم کہتے ہیں صبح بخیر، یہ ہماری ایک عادت انگریزوں نے ہماری عادت ڈالی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے بزرگ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ صبح خیر، بھئی کیوں صبح خیر؟ 24 گھنٹے آپ کا خیر ہونا چاہیے، صبح کے ساتھ کیوں خیر ہو؟ وَالصُّبْحُ خَيْرٌ،
قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں صبح کے ٹائم میں خیر ہے۔ اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ اس کے بعد خیر نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ جب کوئی بھی کام کریں گے آپ کے کام میں برکات ہوں گے، اللہ کی طرف سے رحمت آپ پر برسے گی۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ آپ کو صبح ہی کے ٹائم پہ خیر ہو، بعد میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے۔ اسلام ایسی چیزوں کی سختی کے ساتھ تردید کرتی ہے اور منع کرتی ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں شب بخیر، رات بخیر ہو، بھائی کیوں اس طرح کیوں کہتے ہو؟ مسلمانوں سے اس کے سلام کو بلا دیا۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہو برکتیں بھی ہو۔ مسلمان کو سلام سے محروم کرنے کے لیے گڈ مارننگ، صبح بخیر، شب بخیر لایا تاکہ مسلمان کو سلام کا ثواب نہ ملے۔ اب دیکھو سلام کو، تو سلام میں یہ نہیں کہ آپ کا صبح خیر ہو، دوپہر خیر ہو، شام خیر ہو، رات خیر ہو، نہیں، السلام علیکم، آپ سلامتی میں رہے، ہم وقت رہے، تو یہ اچھا ہے یہ دعا، یا یہ اچھا ہے کہ آپ کا شام جو ہے نا خیریت کے ساتھ۔ اور شام آپ کا کون سا خیریت کے ساتھ ہوگا؟ بغیر شادی والوں کا تو شام جو ہے نا وہ خیریت کے ساتھ کیسے ہوگا؟ اور شادی والے بیچارے باہر رات گزار دے، پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتے شب بخیر، وہ گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، بیوی نے گھر سے نکالا ہوتا ہے، موبائل دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یار میسیج میں تو آئے شب بخیر اور میں تو گھر سے باہر بیٹھا ہوں، تو یہ خیر کہاں ہے؟ تو شر ہو۔ اسلام پر آپ چلے تو آپ کا شام بھی خیر ہو، آپ کا دن بھی خیر ہو۔ السلام علیکم آپ کہیں گے تو اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں ملے گی، 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ آپ نے کہہ دیا 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے کہہ دیا، 30 نیکیاں آپ کو مل گئی۔ شب بخیر میں آپ کو کون سی نیکی ملی؟ آپ اپنے اسلام سے پیچھے ہٹ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں، ان چیزوں کے اندر آپ کو مبتلا کر دیا گیا۔ پھر شب برات میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبرستان جاتے ہیں۔ بالکل آپ قبرستان جائیں، آپ کے لیے قبرستان جانا منع نہیں ہے، آپ جائیں، لیکن یہ قبرستان اس رات کے ساتھ لازم بھی نہیں ہے کہ پورے سال تو آپ اپنے مردوں کو نہ دعاؤں میں یاد کرتے ہو اور نہ خیرات میں یاد کرتے ہو، نہ صدقات میں یاد کرتے ہو۔ شب برات میں آپ کو اپنے مردے یاد آ گئے، جناب جا کے قبر صاف کر لیا، پانی ڈال دیا، اور جناب جو ہے نا ارد گرد وہاں گھومے پھرے، اسپیشل گاڑی کے اندر آئے، وہاں اترے، اور جناب اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک اور ٹاٹ پاٹ کر کے آئے، کیا آئے؟ قبرستان میں آئے، اور وہاں پر جناب وہاں رک گئے، اور رک کے جناب چلے گئے، بھائی میں قبرستان آیا مجھے صاحب۔ لوگ قبرستان ایسے جاتے، قبرستان جاتے ہیں اس لیے کہ آخرت یاد ہو جائے، آخرت کے یاد ہونے کے لیے قبرستان جانا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات جنت البقیع قبرستان میں گئے، لیکن وہ اس لیے نہیں گئے کہ جائیں اور دیکھیں اور کسی قبر کو جھاڑو لگا دیا اور وہاں سے واپس آئے، نہیں، آخرت کو یاد کرنے کے لیے کہ آپ کو آخرت یاد رہے، اللہ کا خوف آپ کے دل میں رہے۔ جیسے میرا یہ بھائی تھا، میرا والد تھا، میرا بیٹا تھا، میری بیٹی تھی، میرے خالہ، میری پھوپھی یہ دنیا سے چلے گئے، میں نے بھی اس کے بعد جانا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے قبرستان جانا ہوتا ہے، شوشا کے لیے نہیں جانا ہوتا ہے۔ ہم کس لیے جاتے ہیں؟ ہم شوشا کے لیے جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب اس رات کو اگر کوئی آدمی نہیں گیا تو جناب سمجھو کہ وہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا، اسلام سے باہر نکل گیا۔ ارے میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
آپ چلے جاؤ بس سنت آپ کا ادا ہو گیا، اس رات جانا ہے، کل جانا ہے، پرسوں جانا ہے، آپ زندگی میں ایک مرتبہ بھی چلے گئے، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری سنت کے اوپر عمل کر لیا، بس کافی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے سنت زندہ کی، ان سے سیکھے سنت کو کیسے زندہ کرتے۔ نبی علیہ السلام نے لازم سنت نہیں ہے، لیکن ایک سنت کی بات بتا رہا ہوں، جو عاشق رسول ہوتے وہ ایسے ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے دوڑ لگائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نوجوان لڑکی، نبی علیہ السلام کی عمر زیادہ، لیکن دوڑ لگائی نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کیا، یہ رہ گیا ہے، آج اسی کے اوپر بھی عمل کرتا ہوں۔ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ دوڑایا، ان کے ساتھ دوڑ لگائی کہ نبی علیہ السلام کی سنت اور یہ ثواب مجھے بھی مل جائے کہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام کا اتباع کیا۔ یہ دوڑ لگانا روڈ پہ نہیں ہے، یہ پارک میں نہیں ہے، یہ دوڑ لگانا مارکیٹ میں نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر۔ باہر تو عورت کے لیے نکلنا ناجائز ہے، غلط ہے، حرام ہے، اور جتنے بھی لوگ ان کو دیکھ کر گناہ کرتے ہیں تو اس کی پیدائش کیا، یہی عورت ہے۔ اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا، النساء حبائل الشیاطین، یہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ شیطان آپ کو پنسواتا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ جال میں آپ پنسو گے تو آپ کو رسی سے باندھیں گے، تو کس سے آپ جال میں آؤ گے؟ وہ عورتوں سے آؤ گے۔ عورتیں قبرستان جاتی تو کیسی جاتی؟ خوشبو میک اپ لگا کے اپنے آپ کا سنگار کر کے قبرستان چلی جاتی۔ بھئی آپ پارک پہ آئے ہو، قبرستان پہ آئے؟ اچھا جناب، آپ بیوٹی پارلر میں پہلے جا کے میک اپ کرتے، پھر اس کے بعد جا کے قبرستان پہنچ جاتے ہیں آخرت کا یاد کرنا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ قبرستان جو مردوں کا جگہ ہے، آخرت کا جگہ ہے، وہاں بھی گناہ کر رہے ہیں، اور وہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں، دیکھو یار یہ کون آیا، کہاں سے آیا۔ وہاں بھی آپ کے فتنے سے لوگ محفوظ نہیں، تو آخرت کہاں سے یاد رہے گا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یار میں پریشان ہوں، میں غمزدہ ہوں، میرے مسائل حل نہیں ہو رہے، آپ کے مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ صبح سے شام تک آپ گناہ میں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کی باتوں میں آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو دل جب مردہ ہے تو زندہ کیسے ہوگا؟ خوشی کیسے ہوگی؟ وہ خوشی اس وقت ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے دل میں ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، گناہوں کو چھوڑیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، دیکھیں آپ کا دل کیسے خوش ہوتا ہے۔ دل تو اسی سے خوش ہوتا ہے اور اسی سے مردہ ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس رات میں آپ نے قبرستان جانا ہے، نہیں، آپ کسی بھی رات جا سکتے ہیں، لیکن جانا کس طریقے سے؟ جانے کا طریقہ یہ ہے جو آپ کو بتا دیا کہ آخرت کی یاد دہانی کے لیے یہ ہے نبی علیہ السلام کے سنت پر عمل کرنا۔ اسی مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت پر عمل کرنا وہ اس طریقے سے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے اس سنت کو رکھا ہے، آپ بھی اس سنت کو اس طرح رکھیں گے، سنت پر عمل ہوگا۔ آپ اپنی طرف سے رکھیں گے، بولیں گے کہ جناب میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، یہ سنت کا ہے، یہ سنت پر عمل تو نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے 3 رکعتیں پڑھی، تم کہتے ہو نہیں بھائی میں تو 4 رکعت پڑھوں۔ نبی علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھی، تم کہتے ہو نہیں بابا میں تو 2 پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے 2 پڑھی، تم کہتے ہو نہیں بابا میں تو زیادہ پڑھوں گا، 4 پڑھوں گا، کہاں سے عمل ہوگا؟
آپ کی تسبیحات بھی زیادہ ہو رہی ہے، آپ کا بسم اللہ بھی زیادہ، آپ کا سبحان اللہ بھی زیادہ، سبحان ربی الاعلیٰ بھی زیادہ، آپ کا سورہ فاتحہ بھی زیادہ، آپ کا بسم اللہ بھی زیادہ، آپ کا سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی زیادہ، آپ کا وقت بھی زیادہ گزرا، لیکن یہ کہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، آپ نے اپنی طریقے سے کیا ہے۔ کوئی استاد کے پاس کوئی شاگرد کام کرتے ہیں نا، شاگرد جب ٹیڑھا ویڑھا کام کرتے استاد ایسے چماٹ لگا دے، اس کو ایسے پھینک دیتے ہیں، کہتا ہے میں جیسے کہتا ہوں ایسا کر، میرے خلاف کرے گا تو کیسے تو استاد بنے گا؟ تو نبی علیہ السلام کے طریقے پر کریں گے عمل تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا۔